أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والموحدين والمتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وآله. اللهم صل على محمد والنار للعاصين والمشركين والكافرين والملحدين والغالين والناصبين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ایک صلوات پر محمد. عزیزان گرامی، خدا بند عالم نے اس بات کی توفیق عطا فرمایا ہے کہ ہم لوگ اپنی گزشتہ مجلسوں میں ولایت کے اوپر گفتگو کر سکے ہیں، اور اس موضوع کو کہ جس کا عنوان ولایت ہماری جان اور اعضا ہماری پہچان ہے کہ ضمن میں ہم نے اپنی باتوں کو کیا اور باتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ موضوع کا ایک حصہ جو ولایت سے ریلیٹڈ تھا، ولایت کو سمجھنے سے مربوط تھا، اور جس میں ہم کو ولایت سمجھنا تھی تقریباً جس حد تک کہ بھی ممکن تھا ان دنوں میں اور ان وقت میں، اس حد تک کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور اس بات کو خاص طور پر بتایا گیا کہ ولایت تکوینی صرف اور صرف خدا، رسول اور ائمہ معصومین کا حق ہے۔ اس ولایت میں دنیا کا کوئی بھی بشر ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ولایت تشریعی، یہ ولایت دین کو بچانا، دین کو پھیلانا، دین کے اندر بدعت کو آنے سے روکنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ ڈیوٹی، یہ ولایت ائمہ معصومین کے بعد میں علماء کی بھی بنتی ہے، اور اس بنیاد پر بنتی ہے کیونکہ ائمہ معصومین نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی جانب متوجہ کرایا ہے، اور ائمہ معصومین کی بھی توقع علماء سے یہ ہے کہ ان کاموں کو انجام دیں۔ یہ جو کہہ رہا ہوں میں کہ ان کو بھی یہ توقع ہے کہ وہ امر بالمعروف، علماء امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، دین کو پھیلائیں، دین میں بدعت کو آنے سے روکیں۔ یہ بھی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت علماء اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام خطبۃ المنع میں یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ امام کا یہ ارشاد فرمانا خطبہ منع میں اس بات کی دلیل ہے کہ امام کو توقع یہ تھی کہ علماء یہ کام کریں گے۔ جب علماء نہیں کر رہے تھے تو امام نے ان کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرایا کہ دیکھو تم یہ نہیں کر رہے ہو، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، دیکھو تم امر بالمعروف سے رک گئے ہو، اس کے نقصان یہ ہے، اور اس طرح کا ایک خطبہ
کہ جسے ہم لوگ شام کی مجلس میں کنٹینیو کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. کل آپ کے سامنے ولایت کے ٹاپک کو ختم کرتے ہوئے جب گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا تو ایک مثال کے ذریعے سے میں نے گفتگو کو شروع کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ شیعہ علی کا چاہنے والا ایک ایسا مسافر ہے کہ جو کربلا سے اپنے سفر کو شروع کرتا ہے، یعنی شہادت سے اپنے سفر کو شروع کرتا ہے. اور یہ سفر جو اپنا وہ شروع کر رہا ہے ایک مقصد کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنا ہدف نہیں معلوم ہے، اس کو اپنا مقصد نہیں معلوم ہے کہ اسے کہاں پہنچنا ہے. نہیں، اس کو اپنا مقصد بھی پتا ہے، اس کو اپنا ہدف بھی پتا ہے، اور وہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور، اور ان کے ساتھ میں ان کا ساتھی بننا، ان کا مددگار بننا، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب کرے ان کے رکاب میں شہادت کا درجہ حاصل کرنا. یہ شیعہ کا مقصد ہے. کربلا سے شہادت کو سیکھ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے درس سے، عملی درس سے پہنچنا چاہتا ہے امام زمانہ کے مددگار اور ناصر کے عنوان تک کے، پوسٹ تک کے، یعنی اب وہ ان کا ناصر بننا چاہتا ہے، ان کا مددگار بننا چاہتا ہے. اس درمیان میں جو وہ سفر کو شروع کرتا ہے کربلا سے انتظار اور ظہور تک کے، اس درمیان کے راستے کا نام ہے اور رہنمائی کا نام ہے، گائیڈنس کا نام ہے ولایت، جس کے اوپر ہم لوگوں میں گفتگو ہو چکی ہے. یعنی اگر ہمارا ٹاپک ولایت ہماری جان اور عزا پہچان ہے تو اس میں انتظار کے اوپر گفتگو ضرور ہم کو کرنی ہوگی. انتظار کی گفتگو کے بغیر شیعیت کا کانسیپٹ کامل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. جس طرح سے ولایت کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں، عزا کو اپنی پہچان سمجھتے ہیں، اسی طرح سے انتظار ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا. جب ہم انتظار کی بحث کو شروع کرتے ہیں اور منتظر کہ جو انتظار کر رہا ہے امام زمانہ کا، اس کے وظیفے اور اس کی ڈیوٹی کی گفتگو کرتے ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے، تو کل ہم لوگ کی بات یہ ہو گئی تھی کہ دو طرح کا انتظار کر سکتے ہیں، دو طرح کی ڈیوٹی ہے جو منتظر عمل کر سکتا ہے جس پر، اور جس کو انجام دے سکتا ہے. ایک اس کے اکیلے کی ڈیوٹی ہے، اور ایک ڈیوٹی ایسی ہے جو ریلیٹڈ ہے سوسائٹی سے، اس کا فریضہ، اس کا وظیفہ جو سوسائٹی کی نسبت ہے، ایک وہ ڈیوٹی ہے. ہم لوگوں نے وہ ڈیوٹیز کو کہ جو خود منتظر سے فردی طور پر ریلیٹڈ ہے اور اس سے وابستہ ہے، اس کے اوپر گفتگو شروع کر دی تھی. سب سے اہم کام جو منتظر کو امام زمانہ کی غیبت میں کرنا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے اور اس بات پر عمل کرنے کے لیے کہ وہ سچا منتظر ہے امام زمانہ کا، واقعی منتظر ہے امام زمانہ کا، صرف ایسے ہی اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے. ہم لوگوں نے ذکر کیا وہ تھا معرفت امام زمانہ، یعنی ہمیں امام زمانہ کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے. جتنا زیادہ ہم ان کی معرفت کو حاصل کریں گے اتنا زیادہ ہم اپنے وظیفے کے اوپر ان کے لیے عمل کر رہے ہیں. کتنا عجیب ہے ہمارے درمیان، خاص طور پہ شیعہ بچوں میں، شیعہ جوانوں میں، اور پوری ہماری سوسائٹی کمیونٹی میں، کہ جب امام زمانہ کا ہم نام لیتے ہیں تو پہلی چیز جو ان کے لیے ہمارے ذہن میں آتی ہے، آپ سب ابھی اس چیز کو سوچئے گا، یہ صرف میں ادعا نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ سب اس کو سوچئے، پہلی چیز جو امام زمانہ کے لیے ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ کہ آئیں گے قتل و غارت کریں گے، آئیں گے 70,000 لوگوں کو ماریں گے، آئیں گے اتنے لوگوں کو قتل کریں گے، یہاں جنگ کریں گے، وہاں جنگ کریں گے، اور یہ اس طرح کا ٹاپک ہمارے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں امام زمانہ کو لے کر آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ کہ قتل و غارت کریں گے، 70,000 علماء کو ماریں گے یا 70,000 لوگوں کو ماریں گے، اس طرح کے اور دوسرے بہت سارے ٹاپک. تو کیا ہمارا امام واقعی ایسا ہے؟ کیا ہم ایک ایسے امام کا انتظار کریں جو آئے اور صرف مارے؟ تو خود آپ اپنے دل کو ٹٹولیے کہ اگر ہمارا امام ایسا ہے جو آئے گا اور مارے گا سب کو، تو ایسے کے آنے کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے جلدی آ جا. ایسے امام کے لیے ہم دعا کریں گے کہ جلدی آئیے، بس آئیے اور ماریے سب کو. خود ایک انسان ہونے کے حساب سے، ایک مسلمان ہونے کے حساب سے، اسلامی اور قرآنی تعلیمات کو نظر میں رکھتے ہوئے
آپ بتائیے آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے کہ اگر امام کا کام صرف یہ ہے کہ آئیں اور ماریں اور جنگ کریں تو کیا وہ امام کے ظہور میں ہم لوگ جلدی کی دعا کریں؟ انسان ہونے کے حساب سے، شاید شیعہ ہونے کے حساب سے پھر بھی کوئی کہ نہیں میں تو دعا کروں گا چاہے وہ آئیں اور ماریں، وہ الگ ایک ٹاپک ہے نا، اس کی ضد ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن انسان ہونے کے حساب سے اس کو سوچیے، ایک ایسے بندے کا انتظار کیا جائے گا جو آ کر صرف مارے لوگوں کو، یا صرف قتل و غارت کرے 70,000 علماء یا لوگوں کی، الگ الگ روایتوں کے حساب سے کہیں پہ علماء کا ورڈ یوز ہوا ہے اور کہیں پہ لوگوں کا۔ اگر علماء کا بھی ورڈ یوز ہوا ہے تو کل رات میں بھی میں نے ذکر کیا کہ عالم سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو صرف وقف کر چکے ہیں پوری طرح سے اس کے لیے، نہیں، بلکہ عالم وہ کہ جو احکام کو جانتا ہے، جس حد تک کے بھی جانتا ہے وہ عالم ہے۔ عالم کے مراتب ہیں، کم، اس سے اوپر اور بڑھ کر۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ذہن میں پہلی چیز امام کو لے کر یہ آتی ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ عجیب حدیث ارشاد فرماتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے قابل توجہ ہے اور اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی صفت کو جب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اشفق علیہم من آبائہم و امہاتہم، یعنی امام زمانہ لوگوں کے لیے ان کے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوگا۔ یعنی ہمارا امام، 8واں امام 12ویں امام کو یوں ہمیں انٹروڈیوس کرا رہا ہے، پہچنوا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ماں باپ تمہارے اتنے زیادہ مہربان نہیں ہے جتنا وہ مہربان ہے۔ اب آئیں اور سوچئے، جب ایک آدمی کے انٹروڈکشن اس طرح سے ہو رہا ہے اور اس کو یوں پہچنوایا جا رہا ہے کہ وہ مہربان ہوگا، وہ رحم دل ہوگا، وہ تمہارے ساتھ شفقت کرے گا، مہربانی کرے گا، اچھے سے پیش آئے گا، تو اب آپ بولیے ایسے آدمی کے ظہور کے لیے آپ کیا دعا کریں گے؟ جلدی سے اے خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اس طرح سے آپ دعا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دو الگ الگ سوچنے کے طریقے ہیں۔ جب امام کو ہم ایک قاتل کے طور پر، ایک صرف لڑنے والا، مارنے والا سوچ رہے ہیں، تو وہ دعا ہمارے دل سے نہیں نکلے گی، کیونکہ ہم اس چیز کو، ایک قاتل آدمی کے آنے کی دعا تھوڑی کریں گے، لیکن اس چیز کو کہ جو امام رضا ہم کو پہچنوانا چاہتے ہیں کہ اشفق علیہم، بہت زیادہ شفیق ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم دل ہے، اتنا زیادہ رحم دل ہے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے اتنی رحم دل نہیں ہے۔ اور ماں کی محبت، ماں کی رحمت، ماں کی شفقت ہم سب کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے۔ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم بچے تھے شاید اس وقت پتا نہ ہو، لیکن جب خود بن جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم کتنے رحم دل ہیں۔ تو بڑے لوگ اس اعتبار سے کہ خود ماں باپ بن چکے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اور بچے اپنی ماں کی محبت کو، جوان اپنے ماں کی محبت کو ابھی سے احساس کریں، دیکھیں گے کہ کہیں برا نہیں چاہتی ہے، کچھ برا نہیں چاہتی ہے، غلطی ہو بھی جاتی ہے تو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو امام زمانہ ایسے ہیں کہ ماں سے زیادہ شفیق ہے ہمارے لیے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد ہوتا ہے امام کے لیے، یہ ہم لوگوں کی نسبت تھا، دوسری روایت میں ارشاد ہوتا ہے یعدل فی خلق الرحمن، یعدل فی خلق الرحمن البر منہم والسوء۔ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو اس صورت میں جب ان کا ظہور ہوگا، ظہور کے بعد خداوند عالم کی مخلوقات کے درمیان عدالت قائم کریں گے، چاہے وہ اچھا بندہ ہو یا برا بندہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں کہ اچھا ہے تب بھی اس کے لیے عدالت ہے، ایسا نہیں کہ اس کا حق زیادہ ہے، اگر برا بھی ہے تو بھی اس کے لیے عدالت قائم کریں گے امام زمانہ۔ یعنی ایک ایسا امام ہے جو عدالت کو لے کر آ رہا ہے، نہ قتل و غارت گری کو، عدالت کو لے کر آ رہا ہے۔ تو ایک ایسے امام کا ہم کو انتظار کرنا ہے، اس کو پہچانوانا ہے اور اس کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری صفتیں امام زمانہ کی ذکر ہوتی ہیں، مثلا ایک ذکر ہوتی ہے کہ الولی الناصح۔ امام زمانہ کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ورڈ آتا ہے الولی الناصح، ہمارا ایک ایسا ولی کہ جو نصیحت کرنے والا ہے، ہماری ہدایت کرنے والا ہے، جو ہمیں سیدھے راستے پر لے کر آنے والا ہے۔ تو ایک ایسا ولی جو ہماری نصیحت کرے گا، ہم اس کے ظہور میں تعجیل کی دعا کریں گے۔ یا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے المہدی سمح بالمال،
امام زمانہ اتنے زیادہ سخی ہیں، اتنے زیادہ سخی ہیں کہ جتنا مال ان کے پاس ہوگا وہ لوگوں کے اوپر نچھاور کریں گے اور قربان کریں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے، لیکن عدالت کو مد نظر رکھتے ہوئے. یعنی سخی آدمی ہے، وہ سخی امام ہے ہمارا. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اتقى الناس، امام رضا کی حدیث ہے یہ، کہ امام زمانہ سب سے زیادہ متقی ہوں گے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں گے، سب سے زیادہ انہیں خدا کا ڈر ہوگا، اور جسے خدا کا ڈر ہوگا وہ ظلم و جور کی مخالفت کرے گا، نہ قتل و غارت کرے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو امام زمانہ کی معرفت میں یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دوسری قوموں کو اپنے امام زمانہ کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یوں نہیں سمجھا سکتے ہیں کہ وہ قتل و غارت کریں گے. ہمیں بتانا ہوگا کہ وہ تم سے زیادہ تمہارے لیے شفیق ہیں، تم سے زیادہ مہربان ہیں، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے امام زمانہ کو لوگوں کو پہچنوائیں. کیونکہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس چیز سے بچے، ظالم کی مخالفت کرے. وہ کیسے اسے سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم اپنے امام زمانہ کو پہچنوائیں گے جو نجات دیں گے لوگوں کو ظلم سے، جو مظلوموں کی مدد کے لیے آئیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں دوسری قوموں کو بھی اپنے امام کو پہچنوائیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امام کو رحم دل بتائیں. جو اماموں نے بتایا، ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، اماموں نے امام کو رحم دل بتایا ہے. یہ ہمارا پہلا وظیفہ ہے معرفت. دوسرا وظیفہ ہمارا ہے محبت. ہمیں امام سے محبت کرنا ہے. محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تقاضے جو محبت کے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں امام کو لے کر. اس کے لیے خود امام زمانہ شیخ مفید کو جب توقیع لکھتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، تو اس میں لکھتے ہیں کہ فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ مِمَّا يَقْرُبُ بِهِ مِن مَحَبَّتِنَا. اگر تم میں سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے اور کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو صرف زبانی طور پہ اس کو ہم سے محبت نہیں کرنا ہے، بلکہ فَلْيَعْمَلْ، تم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایسا عمل انجام دو جس سے تمہارے دل میں ہماری محبت بڑھے، جس سے تم ہم سے نزدیک ہو سکو. اور صرف یہاں پر رکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں وَيَجْتَنِبْ، اور ضروری ہے کہ اجتناب کرو، بچو ہر اس چیز سے جو گناہ ہے، ہر اس چیز سے بچو جو گناہ ہے، اور ہر اس چیز سے بچو جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں، اور ہر اس چیز سے بچو جو تم کو ہم سے دور کرتی ہے. گناہ، ناراض کرنے والی چیزیں، اور تیسرے دور کرنے والی چیزیں. ایسا نہ ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن کام ایسے کریں کہ روز بروز ہم اپنے امام سے دور ہوتے چلے جائیں، روز بروز ہم گناہوں کے دلدل میں زیادہ سے زیادہ گھستے چلے جائیں، روز بروز ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ جب شب جمعہ ہمارے امام کی خدمت میں ہمارے نامے اعمال پہنچیں تو وہ ہم سے ناراض ہوں. پہلی چیز ہے معرفت، دوسری چیز ہے محبت. اور محبت بھی صرف زبانی نہیں بلکہ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، ایسے بنو کہ لوگ تم کو دیکھ کر کہیں دیکھو یہ امام صادق کا ماننے والا ہے. ایسے نہ بنو کہ لوگ تم کو دیکھ کر کہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یعنی برائی کریں، یہ دیکھو یہ اپنے آپ کو امام صادق کا ماننے والا کہتا ہے. ہماری بدنامی کا سبب نہ بننا، ہماری زینت کا سبب بننا. تو ہمارا امام زمانہ بھی ہم سے یہ انتظار رکھتا ہے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں جس سے امام زمانہ کی زینت بن سکیں. ہم ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمیں دیکھ کر ہمارے امام زمانہ سے ناراض ہو جائے، دنیا کی نظر میں امام زمانہ برے ہو جائیں. نہیں، ہمیں اعمال ایسے انجام دینا ہے کہ ہم امام کے لیے زینت بنیں اور اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے لوگوں کو امام سے زیادہ نزدیک کریں. ہمارے اعمال کے ذریعے سے اگر ہم کسی کو دور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم امام کے لیے شرمندگی کا سبب ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس سے بچنا ہے. تیسری چیز جو ہمارا فرض ہے وہ یہ کہ ان کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں. نہ صرف ظہور کے لیے بلکہ سلامتی کے لیے دعا کریں.
جتنی زیادہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے وہ ہمارے لیے مفید ہے، اس کا فائدہ ہماری طرف آتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تم اپنی مشکلات کے دور ہونے کے لیے دعا کر رہے ہو۔ جتنی زیادہ تم ان کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہو، تمہاری مشکلات خدا تم سے دور کرے گا۔ تو ظہور کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے۔ چوتھی چیز، اس کے بعد اہم چیز یہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی چاہت کو، جن چیزوں کو ہم چاہتے ہیں ان کو پیچھے رکھیں، اور جن چیزوں کو ہمارا امام چاہتا ہے اس کو آگے رکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہمارا امام یہ چاہتا ہے کہ ہم اول وقت نماز پڑھیں، تو ہمارا دل اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ، تو نہیں، ہم اس کو پیچھے رکھیں، بلکہ امام کی چاہت کو پورا کریں۔ ہمارا امام چاہتا ہے امر بالمعروف کریں، اور دل کہتا ہے نہیں کروں گا تو یہ مشکل، کروں گا تو وہ مشکل، مجھے اس سے کیا مطلب؟ نہیں، امام چاہتا ہے امر بالمعروف، ہمیں امر بالمعروف کرنا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے اعمال جو امام چاہتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ نہیں۔ چھٹے امام سے منصور نام کا ایک صحابی ان سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ سلمان فارسی کی بہت تعریف کرتے ہیں؟ جب میں آپ کے پاس یا آپ کے بابا کے پاس بیٹھتا ہوں، ہمیشہ سنتا ہوں کہ آپ لوگ سلمان کی بہت تعریف کرتے ہیں، سلمان فارسی کی۔ امام نے اسے ٹوکا کہ اسے سلمان فارسی مت کہو، سلمان محمدی کہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب امام نے اس کو کہا کہ اسے اب سلمان فارسی مت کہو، سلمان محمدی ہے، وہ ہم میں سے ہے، منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہے، تو اس نے کہا معاف کیجئے مولا، سلمان محمدی، آپ ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں اتنی زیادہ؟ تو امام نے 3 چیزیں بیان کیا کہ اس وجہ سے میں اس کی تعریف کرتا ہوں بہت زیادہ، کہ وہ اپنی چاہت کو پیچھے اور امیر المومنین علی کی چاہت کو آگے رکھتا تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد، اپنے دل کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا، جو علی چاہتے تھے اس کو مانتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ دوسری چیز ارشاد فرماتے ہیں ان کو مقدم رکھنے کی، فقیروں کی عزت کرتا تھا، فقیروں کی عزت کرتے تھے وہ۔ تیسری چیز میں کہتے ہیں علم اور علماء کی عزت کرتے تھے وہ۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں سلمان محمدی کی تعریف کرتا ہوں ہمیشہ، اور ہم ان کو اپنے اہل بیت میں سے سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے سچے ساتھی ہوں، سچے مددگار ہوں، اور انشاءاللہ ہم کو بھی یہ توفیق نصیب ہو کہ امام ہم کو کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے، امام ہمیں کرائیٹیریا دے رہے ہیں، امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم سے نزدیک آنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہم سے نزدیک آنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو مار دو، ہماری باتوں کو سنو، ہم جو کہتے ہیں تم وہ کرو، ہم جو کہتے ہیں تم اسے انجام دو، ہم جو چاہتے ہیں تم اسی فعل کو انجام دو، اسی کام کو انجام دو۔ فقیروں کی عزت کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور علم اور علماء کی ان کا احترام کرو، ان کی عظمت کو پہچانو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ اس کے بعد اہم چیز جو ہم لوگ الحمدللہ روز دعائے عہد میں انجام دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بیعت کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں امام کے ساتھ۔ ہم لوگ کہتے ہیں اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعتا لہ فی عنقی۔ اے خدایا، آج کے دن میں تجدید کرتا ہوں، دوبارہ کرتا ہوں بیعت اپنے اس امام سے کہ جس کی اطاعت مجھ پر فرض ہے۔ پہلے میں بیعت کا معنی بیان کروں، اور یہ بیعت آپ نے اس عشرے میں بہت بار سنا ہوگا، کلمہ بیعت۔ امام حسین نے بھی بیعت نہیں کیا، یا اور اس طرح کے دوسری جگہوں پہ بیعت کا کلمہ آپ نے بہت سنا ہوگا۔ بیعت کے معنی کو بیان کروں، یہ کیا ہوتا ہے بیعت؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو بیچ دینا، اپنے نفس کو بیچ دینا۔ کسی کے بھی ہاتھوں جس کی آپ بیعت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ آپ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، یعنی اب آپ کی چاہت نہیں ہے، آپ کی سوچ نہیں ہے، بلکہ جو وہ آپ کو کہے گا، جیسے آپ کو کہے گا ویسے آپ کو کرنا ہے۔ اور امام حسین بھی جو بیعت کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ میرے جیسا حسین مثلی، میرے جیسا لا یبایع مثلہ، اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، یعنی میرے جیسا آزاد فکر انسان
میرے جیسا مومن، میرے جیسا رسول کی سیرت پر عمل کرنے والا، میرے جیسا نماز کا پڑھنے والا ایسا بندہ، اور دوسرے بہت ساری چیزیں جو ان کی ذات کے اندر موجود تھی، میرے جیسا بندہ یزید جیسے کو اپنے نفس کو بیچ دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم دعائے عہد میں کیا کہتے ہیں کہ میں بیعت کرتا ہوں آپ کی، یعنی کیا؟ یعنی میں اپنے نفس کو بیچ دے رہا ہوں آپ کے اوپر، میں اپنے نفس کو بیچ دے رہا ہوں، اور عہد کرتا ہوں اس بات کو کہ ہر کام کو میں اب جو آپ کہیں گے وہ انجام دوں گا۔ بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں روز امام کی بیعت کرنا ہے اور ان کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے، ان کے چاہت کو سمجھنا ہے اور ان کے احکام کو سمجھنا ہے کہ ان کی توقع ہم سے کیا ہے۔ تو ہم بیعت کرتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنے نفس کو بیچ دینا ہے۔ اب میں نہیں ہوں، میں امام کا بکا ہوا ہوں، میں امام کی خدمت میں ہوں، جو امام کہیں گے وہ میں انجام دوں گا۔ تو ایک ہمارا فرض ہوتا ہے بیعت کرنا، اس کے بعد ایک ہمارا فرض ہے کہ ہم ناراض رہیں اس بات سے کہ ہمارے درمیان ہمارا امام نہیں ہے۔ دعائے افتتاح میں ہم لوگ اس جملے کو پڑھتے ہیں نا، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا۔ اے خدایا، تو نے بہت ساری نعمتیں ہم کو دیا جس کا شکر ہم تجھ سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں تو نے دیا، پوری کائنات کو تو نے ہمارے لیے مسخر بنا دیا، ہمارے کنٹرول میں کر دیا ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اگر کوشش کریں تو۔ لیکن اے خدایا، ایک شکوہ ہے تیری بارگاہ میں، ایک شکایت ہے، وہ یہ کہ ہمارے درمیان ہمارا نبی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا شکوہ کہتے ہیں فقد نبینا وغیبت ولینا، ہمارا امام، ہمارا ولی ہمارے درمیان سے غائب ہے، ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اس چیز کی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے۔ عزادارو اور عزیزان گرامی، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کی شہادت ان کے ہمارے درمیان سے جانے پر رسول خدا کی حدیث ہے کہ ایک ایسی حرارت مومنین کے دل میں پیدا ہو گئی ہے کہ جو قیامت تک کے خاموش نہیں ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا ولی ہمارے درمیان نہ رہے اور ہم اس کو نہ دیکھ پائیں، جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کے ذریعے سے ہیں، وہ نہ ہو، ہمارے پاس کچھ نہ ہو، نہ ہماری جان رہے، نہ ہماری اولاد رہے، نہ ہماری عزت رہے، کچھ بھی نہ رہے، ہماری بقا ان کی وجہ سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، خود امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک لہجے کے لیے سیکنڈ بھی نہیں کہا جا سکتا اس کو، اس سے بھی کم کے لیے، ایک لہجے کے لیے اگر میں تمہارے اوپر سے اپنی نظر کو ہٹا لوں، تمہارے دشمن تمہیں کھا جائیں گے، زندہ نہیں رہنے دیں گے، ایک لہجے کے لیے۔ یعنی ہماری حفاظت میں امام کا رول آج بہت بڑا ہے، ہماری بقا میں۔ وہ امام کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا شکوہ ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم اپنے امام کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، لمس نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک ماں سے کچھ دن کے لیے اس کے بچے کو ہٹا کر دیکھیے، کتنا بے چین اور بے تاب ہوتی ہے۔ ایک جانور جسے عقل نہیں ہے، اس کے بچے کو آپ ہٹا لیجئے، ایک بلی کے بچے کو آپ اس سے چھینی اور دور کیجئے، ایسی جگہ رکھیے کہ وہ نہ دیکھ پائے، کتنا بے چین ہوتی ہے، کیا نہیں کرتی اپنے بچے تک کے پہنچنے کے لیے، کون سا عمل اس سے جو ہو سکتا ہو اور نہ انجام دیتی ہو، سب کام کرتی ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا امام، ہم اس تک کے پہنچیں اور اس کا ظہور ہو، تو ہم میں وہ بے تابی اور وہ بے چینی ہونا چاہیے جو ایک بلی کے لیے اپنے بچے کے لیے ہے، یعنی ایک بلی اپنے بچے کی نسبت رکھتی ہے۔ کم سے کم ہم اتنے بے تاب ہوں اپنے امام کے ظہور کے لیے، ہم اتنے بے چین ہوں امام کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں اعمال انجام دینا ہوگا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ ان بچوں کی مثالوں کو یاد کیجئے، ہمیں ایسا بچہ نہیں بننا ہے جو امام کی غیبت کا مقصد بھول گیا، ہمیں ایسا بچہ بھی نہیں بننا ہے کہ جو امام کی غیبت کے مقصد کے خلاف کام کو انجام دے رہا ہے، امام کے آنے کے مقصد کے خلاف کے کام کو انجام دے رہا ہے۔ ہمیں ایسا بچہ بھی نہیں بننا ہے کہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرنا ہے، مولا اے خدایا امام زمانہ کو بھیج دے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، عمل انجام دینا ہے، تاکہ ظہور زیادہ سے زیادہ نزدیک ہو سکے۔ قرآن کی آیت ہے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خداوند عالم وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ خدا کی ذات اپنے وعدے میں سچا ہے، پکا ہے، جھوٹ نہیں کہتا ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ جو وعدہ کیا ہے وہ وعدے کو پورا کرے گا۔ کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ مومنین سے، ان لوگوں سے جو عمل صالح کو انجام دیتے ہیں۔ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں اس زمین کا خلیفہ بناؤں گا، اس زمین کا امام، اور تمہیں اس زمین کی حکومت دوں گا جیسے میں نے تم سے پہلے کچھ لوگوں کو دیا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس بات کا امکان کروں گا اور ان کے لیے یہ کام کروں گا کہ جس دین سے میں راضی ہوا ہوں، جس دین سے میں راضی ہوا ہوں اسے پھیلاؤں گا۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ خداوند عالم۔ لیکن کن لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے؟ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ لوگوں سے، ہر آدمی سے وعدہ نہیں کر رہا ہے۔ کن لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے؟ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ میں عمل صالح کو انجام دینے والوں سے وعدہ کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ آج تم مشکلات میں ہو نا، آج تم مشکلات میں ہو، میں تمہاری مشکلات کو ختم کر دوں گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف کو، تمہاری مشکلات کو، تمہاری مصیبتوں کو میں بدل دوں گا امن و امان کی حالت سے، امن و امان میں بدل دوں گا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امن و امان کی حالت یہ ہوگی کہ ایک ہی نہر سے شیر بھی پانی پیے گا، بکری بھی پانی پیے گی، یہ امن و امان کی حالت ہوگی۔ یعبدوننی، تم لوگ میری عبادت کرو، لا یشرکون بی شیئا، کسی چیز کو بھی میرا شریک قرار مت دو۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم امام زمانہ کے ظہور سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، ان سے زیادہ نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو چار چیزوں کو خداوند عالم یہاں ارشاد فرماتا ہے۔ ایمان لاؤ، دوسری چیز اعمال صالحہ کو انجام دو، تیسری چیز میری عبادت کرو اور کسی کو میرا شریک قرار مت دو، کسی چیز کو بھی شریک قرار مت دو۔ تو ہمارا انتظار ایک ایسا انتظار نہیں ہونا چاہیے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہو، پیسو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں انتظار کرنا ہے ایکٹیو، جس میں ایکشنز ہونا چاہیے، کچھ کام ہونا چاہیے۔ ایک مثال میں اپنے کچھ دوستوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں، پھر دوبارہ اس کو تکرار کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں، جس کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں اس کے مشن کے لیے قدم اٹھانا چاہیے، اس کے مقصد کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ میرے والد یا کوئی ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ مجھے سانگلی میں یا بمبئی میں جہاں بھی ایک ہاسپٹل بنانا ہے، ایک ہاسپٹل بنانا ہے، تم اس بات کا انتظام کرو کہ کچھ دن کے بعد جب میں وہاں پہنچتا ہوں اس شہر میں، تو میں اس ہاسپٹل کے کاموں کو پوری طرح سے انجام دے سکوں۔ اور پھر کچھ دن کے بعد وہ مجھے فون کرے کہ ہاں میں نے تم کو کچھ دن پہلے فون کر کے کہا تھا کہ مجھے ہاسپٹل بنانا ہے، تم نے کیا کیا؟ تو میں اس کو کہوں کہ ہاں ایک اچھی ہوٹل میں آپ کا روم بک کر لیا ہے میں نے۔ پھر پوچھے کہ اچھا اور کیا کیا؟ ہاں ایک اچھے کوک کا بھی انتظام کیا، آپ ٹینشن مت لیجئے، کھانے کا اچھا انتظام ہے۔ پھر کیا کیا؟ ہاں آپ کے لیے جو شہر کے اندر کی گاڑی کا میں نے انتظام کیا ہے وہ بھی بہت اچھی گاڑی ہے، آپ کو مزہ آئے گا اس میں گھومتے ہوئے، گرمی کا احساس بھی نہیں ہوگا، اگر بارش ہوگی تو آپ کو پانی کا چھینٹا بھی نہیں لگے گا۔ وہ کیا کہے گا مجھے؟ اے بھائی، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں مجھے ہاسپٹل بنانا ہے اور تو میری گاڑی کا انتظام کر رہا ہے، میرے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، میری ہوٹل کا انتظام کر رہا ہے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہاسپٹل کے لیے کیا کیا میرے ہاسپٹل کے لیے؟ کہا نہیں، اس کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ کیا کہے گا وہ؟ ناراض ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی امام زمانہ کے ظہور کا مقصد کیا ہے؟ عدالت قائم کرنا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ عدالت۔ امام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا عدالت قائم کرنے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے۔ مولا مجھ سے پوچھے کہ اے میرے شیعہ تو نے کیا کیا؟ مولا میں نماز شب پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز شب نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، جیسے اس کے لیے ہوٹل کا انتظام بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں اس چیز کو کہ جو ہمارا امام ہم سے چاہ رہا ہے اس کی طرف بھی آگے بڑھنا ہے۔ مولا میں سال بھر روزے رکھتا ہوں، صرف حرام روزے نہیں رکھتا ہوں جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، باقی اب پورے سال مستحب بھی روزے رکھتا ہوں۔
ٹھیک ہے روزے رکھتے ہو، عدالت کے لیے کیا کیا تم نے؟ امر بالمعروف کے لیے کیا کر رہے ہو تم؟ نہیں عن المنکر کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ارے مولا میں اتنی بار حج کے لیے گیا ہوں، اتنا خمس دیتا ہوں، اتنا زکوٰۃ دیتا ہوں، ٹھیک ہے سب کرتے ہو، عدالت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ امر بالمعروف کے لیے کیا کر رہے ہو؟ نہیں عن المنکر کے لیے، کیونکہ یہ تمام چیزوں کو امام بیان کر چکے ہیں۔ امام حسین اور امام زمانہ میں دوسرے اماموں کے مقابلے میں ایک چیز جو بہت زیادہ دقت آتی ہے وہ امر بالمعروف، عدالت اور نہیں عن المنکر کا نعرہ ہے۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کے ٹائم ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں، امام زمانہ کے ظہور والے مقصد کو بھی اگر دیکھیں تو انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور پھر انہی چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، عدالت کے قیام کو نظر میں رکھتے ہوئے، عدالت کے پھیلانے کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یعنی ہمارا امام، اس کا مطلب کیا ہے کہ ظلم و جور سے دنیا بھری ہوگی؟ شاید بہت مشکل ہوتا ہم لوگوں کے لیے اس مطلب کو سمجھنا، یا شاید بہت سے لوگ اس حدیث کو جو سمجھ نہیں سکیں۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم برائی کو پھیلائیں گے اتنا زیادہ ہم ظہور کے نزدیک ہوں گے، اس چیز کو بھولتے ہوئے کہ امام کا مقصد عدالت کو قائم کرنا ہے اور ہمیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں ہمیں اس کا ویسا انتظام کرنا ہے، جیسا میں نے آپ کو مثال کے سامنے پیش کیا۔ کچھ لوگ اس چیز کو بھولتے ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ اس حدیث کی بہت اچھی وضاحت کرتے ہیں اور ہمیں پہچنواتے ہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے اور حدیث کو سمجھاتے ہیں۔ شیخ صدوق اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ظہور کے وقت حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ پوری دنیا یا اکثر دنیا وہ کافر ہوگی یا وہ ظالم ہوگی، نہیں، امام کہتے ہیں ایسا مراد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ برائی انجام دے رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ برائی انجام دیں۔ ممکن ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کام اچھے انجام دیتے ہوں، تو پھر مولا مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی برا ہوگا وہ اپنی برائی میں پیک پر ہوگا، یعنی برائی ایک دم پیک پر پہنچ چکی ہوگی، کمال پر پہنچ چکی ہوگی، اور جو اچھا آدمی ہوگا وہ اپنی اچھائی میں کمال کے درجے پر ہوگا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک طرف پوری دنیا میں ظلم ہو، سب لوگ ظالم ہو، یہ ایک الگ چیز ہے، ایک طرف یہ ہے کہ نہیں، جو ظالم ہے وہ پیک پر ہے، وہ کمال پر ہے، یزید جیسا ہے، یزید جیسا ہے، اور امام حسین علیہ السلام جیسا نیکوکار ہے، ان کا ماننے والا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر 313 لوگ ہو جائیں گے، کتنے؟ 313 لوگ۔ کیسے 313 لوگ؟ کہ آج دنیا میں اگر ہم صرف سانگلی کی آبادی کو دیکھیں 313 سے بہت زیادہ ہے، تو مولا کیوں آپ تشریف نہیں لا رہے ہیں؟ کیوں آپ ظہور نہیں کر رہے ہیں؟ مولا کو ایسے نیکوکار چاہیے، ایسے نیک بندے چاہیے جو ایک دم کمال پر ہوں، جو پیک پر ہوں نیکی میں، تو یہ مولا کو ایسے لوگ چاہیے ہیں۔ اور دنیا میں بہت سے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی طرف پلٹ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے بن رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی بڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ میں ان کے مقابلے میں جو ظالم ہے، جو ظلم ہے، جو برائی ہے، وہ بھی پیک پر پہنچے گی، کمال پر پہنچے گی۔ تو اس وقت کہا جائے گا کہ ہاں اب دنیا کے اندر ایسا ظلم آ چکا ہے کہ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، کیونکہ ظلم کا آخری درجہ لوگوں کے دلوں میں آ چکا ہوگا، لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے۔ تو امام زمانہ ظہور کریں گے اور اس دنیا کو جو ظلم سے بھری ہوگی عدل و انصاف سے بھریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و علیہ۔ تو امام زمانہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ، کہ تم اپنے ایمان میں روز بروز مضبوط ہوتے جاؤ، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے جاؤ۔ جتنا تم ایمان کے کمال تک پہنچو گے اتنا تم ظہور کے نزدیک پہنچ رہے ہو، کیونکہ ظالم اور دشمن تو اپنا کام کر ہی رہا ہے، وہ ظلم میں زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوگا، وہ برائی کے آخر تک کے پہنچنے کی کوشش کرے گا تاکہ حق کے نمائندے کو ختم کر سکے اور اس کے ظہور کو دور سے دور کر سکے یا روکنے کی کوشش کرے۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے
اور ان روایات کو سمجھنے کے لیے ایک چیز یعنی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پوری تاریخ سے، شاید یہ چیز آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ جس وقت خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا، اس وقت حکم دیا کہ تم لوگ فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ، سجدہ کرو آدم کو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں سے ایک رحمان ہے اور ایک شیطان ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، جنگ شروع ہو گئی ہے۔ خداوند عالم نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا، اس نے قسم کھایا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ جنگ یہ شروع ہو چکی ہے۔ حابیل و قابیل کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے، ایک طرف رحمان کا نمائندہ ہے، ایک طرف خدا کا نمائندہ ہے، ایک طرف وہ ہے کہ جس کو شیطان نے یوز کیا ہے خدا کے نمائندے کی مخالفت میں۔ جنگ بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم و نمرود میں ایک رحمانی نمائندہ ہے، ایک شیطانی نمائندہ ہے۔ موسیٰ اور فرعون میں ایک رحمانی نمائندہ ہے، ایک شیطانی نمائندہ ہے۔ رسول خدا ابو سفیان میں ایک رحمانی نمائندہ ہے، ایک شیطانی نمائندہ ہے۔ یعنی شیطان ان لوگوں کے ذریعے سے اپنے کاموں کو کروا رہا ہے، خدا کی وحدانیت ربوبیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اچھے بندوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام ہیں، ان کے سامنے معاویہ ہے۔ امام حسین ہے، ان کے سامنے یزید ہے۔ یعنی جنگ اصل میں خدا اور شیطان کی ہے، نمائندے ہمیشہ بدل رہے ہیں، کبھی آدم ہے، کبھی حابیل ہے، کبھی نوح ہے، کبھی ابراہیم ہے، کبھی موسیٰ ہے، کبھی عیسیٰ ہے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی امام حسین ہے۔ صلی علی محمد وآلہ۔ یعنی مقصد تمام نمائندوں کا صرف خدا ہے، تمام انبیاء کا، تمام اولیاء کا، تمام اماموں کا مقصد صرف خدا ہے۔ اس کے مقابلے میں کبھی قابیل ہے، کبھی نمرود ہے، کبھی فرعون ہے، کبھی ابو سفیان معاویہ، اور کبھی یزید ہے۔ وہ سب بھی نمائندے ہیں شیطانی فکر کے، یہ نمائندے ہیں رحمانی فکر کے۔ اور اسی طرح سے آج ہمارے امام زمانہ نمائندے ہیں رحمانی فکر کے۔ کربلا کے میدان میں شیطان نے ایک سینیریو تیار کیا تھا، ایک پورا سینیریو تیار کیا اس نے، کس لیے؟ کہ رحمانی نمائندے کو خدا سے زیادہ دور کر سکے۔ اس نے سوچا کہ ان کو جب یہ کہا جائے گا کہ خیموں کو فرات سے ہٹاؤ یا اس سے پہلے نانا کے مدینے کو چھوڑو، تو وہ ناراض ہوں گے اور کہیں گے نہیں مجھے اس سے محبت ہے، نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے آزمایا، نہیں کامیاب ہوا، کربلا تک پہنچایا، کامیاب نہیں ہوا کہ وہ خدا سے دور ہو سکیں یا خدا کی نمائندگی کو چھوڑ سکیں۔ خیموں کو فرات سے ہٹوایا، کامیاب نہیں ہوا۔ روز عاشور آتا ہے، پہلے اصحاب کی جان کو قربان یعنی ان کی جانوں کو لیا، لیکن دیکھتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں، حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا ہے، خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہت عجیب ہے کہ ایک طرف شیطان چاہ رہا ہے، اس کا نمائندہ چاہ رہا ہے کہ ان کو دور کرے، لیکن دوسری طرف رحمانی نمائندہ ہے جو ہر مصیبت کے بعد پہلے سے زیادہ خوش ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ اپنے خدا سے اور نزدیک ہو رہا ہے۔ شیطان کیا چاہ رہا ہے؟ دور کرتا جائے۔ اصحاب کو چھینا اور خوش ہوئے۔ اپنے بچوں کی باری آتی ہے، ایک ایک بچہ جا رہا ہے، ایک ایک جوان جا رہا ہے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ خوشی کا عالم بڑھتا جا رہا ہے، چہرے پہ ایک رونق آتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وہ دعائے عرفہ کا جملہ، خدایا جسے تو مل گیا اسے سب مل گیا، جسے تو مل گیا اسے سب مل گیا، اور جسے تو نہ ملا اگر اس کے پاس دنیا کا سب کچھ بھی ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو امام حسین جو نمائندے ہیں خدا کے، وہ نزدیک ہوتے جا رہے ہیں خدا کے، اور شیطان دور ہوتا جا رہا ہے خدا سے۔ اسی لیے دشمنوں میں مایوسی پھیلتی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ مایوس ہو رہے ہیں۔ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ امام کا جملہ ہے کہ جسے تو نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا۔ دشمن مایوس ہوتا جا رہا ہے۔ رے کی حکومت ممکن ہے مل جائے گی، ایک جگہ کا کوئی گورنر بن جائے گا، درہم و دینار مل جائیں گے، لیکن کون نہیں مل رہا ہے؟ خدا نہیں مل رہا ہے۔ خدا نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو جنگ تھی، یہ جو سینیریو تھا، اس سینیریو کی وجہ سے امام حسین اور خدا سے نزدیک ہوئے۔ اور عزیزو، صرف امام حسین نہیں، یہ تو امام معصوم تھے، جناب زینب جو اس گھر کی پلی بڑی تھی۔ بہت عجیب جملہ کہتی ہیں ابن زیاد کے دربار میں۔ کیا جملہ ہے؟ سب نے سنا ہے۔ جب اس نے کہا امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے
کہ دیکھا خدا نے ہمیں عزیز کیا اور تمہیں ذلیل کیا، تمہارے اوپر کیا دن آ گئے، اور تمہارا اگر حسین بیعت کر لیتے تو تم پر یہ مصیبتیں نہیں آتی۔ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے سب کچھ اچھا ہی دیکھا ہے۔ کیوں کہتی ہیں سب کچھ اچھا دیکھا؟ کیونکہ خدا سے نزدیک ہوئے، ان کو خدا مل رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں بھی وہ نمائندہ، شیطانی نمائندہ باقی ہے، رحمانی نمائندہ باقی ہے۔ حق و باطل کی جنگ ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے حق و باطل کی جنگ۔ جب یہ حق و باطل کی جنگ پھر پیک پہ پہنچے گی تو اس وقت امام زمانہ کا ظہور ہے، جنگ کے پیک پر پہنچنے کے اوپر۔ نہ یہ کہ لوگوں کے آنے کی وجہ سے ایک ایسا سینیریو تیار ہوگا جس میں باطل اپنے کمال پر ہے، حق اپنے کمال پر ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی جگہ پر امام زمانہ کا ظہور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باطل اور کافروں کی تعداد اور گناہگاروں کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے، نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے امام کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے، امر بالمعروف کو بڑھانا ہے، نہیں انل منکر کو بڑھانا ہے اپنی سوسائٹی میں، تاکہ 313 جلد از جلد تیار ہو سکے۔ اور جب یہ 313 تیار ہوں گے، ان کے مقابلے والے خود تیار ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا مشن ان کو تیار کرنا ہے، نہ ان کی مدد کرنا ہے۔ ہمیں امام کی مدد کرنا ہے، امام کے جلد از جلد ظہور کی مدد کرنا ہے، نہ ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جن کا مقصد اور مشن امام کو روکنا ہے یا امام کے آنے کے بعد انہیں قتل کرنا ہے، معاذ اللہ۔ اس امام کے لیے، اسی امام کے لیے، اور یہ امام نے جس طرح سے کربلا والوں کی تعریف کیا ہے، اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں، اس سمری کو کہ جو میں نے آپ کے سامنے تاریخ کی پیش کیا ہے۔ تو آج جن کے مصائب پڑھے جاتے ہیں ان کے سلسلے میں امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس پر سلام ہو، میرے چچا عباس پر سلام ہو، جس نے ہر موقع پر میرے دادا حسین کی اطاعت کیا ہے، جس نے ہر جگہ میرے دادا کا خیال رکھا ہے، جس نے اپنی پوری کوشش کیا کہ خیمے میں پانی پہنچائے، لیکن دشمنوں نے اس کام کو ہونے نہیں دیا۔ امام زمانہ سلام کرتے ہیں اپنے چچا پر، کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کیا پانی پہنچانے کی، لیکن دو ظالموں نے ان کے بازوؤں کو قطع کر دیا اور پانی پہنچنے نہیں دیتے ہیں۔ ہاں عزادارو، جناب عباس کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو مولا علی نے کربلا کے ہی لیے مانگا تھا۔ تمنا تھی مولا علی کی کہ میرا ایک بیٹا حسین کا محافظ ہونا چاہیے کربلا میں، جس کے لیے انہوں نے مانگا تھا۔ اور عباس بھی اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ میں پیدا ہی اسی لیے ہوا ہوں کہ مجھے حسین کی حفاظت کرنا ہے، مجھے حرم کی حفاظت کرنا ہے، مجھے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے جہاں امام حسین پر کوئی جسارت کرتا تھا، کوئی امام حسین کی مخالفت کرتا تھا، فوراً نیام کے اوپر اپنا ہاتھ، تلوار پہ اپنا ہاتھ لے جاتے تھے اور اسے قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ دربار کی مثال موجود ہے، جہاں مروان نے جسارت کیا، مولا سے پوچھا مولا کس نے جسارت کیا، صرف بتا تو دیجیے آپ مجھے، یہاں پہ خون کا دریا بہا دوں گا۔ مولا نے کہا کہ عباس، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں کے لیے میرے بابا نے تمہاری تمنا کی تھی۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے گئے، کچھ اور ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مولا عباس کو جلال آتا ہے، لیکن مولا حسین انہیں روک دیتے ہیں۔ ایک جگہ ان میں سے وہ ہے جب 4 محرم کو حکم دیا جاتا ہے کہ فرات کے قریب سے خیموں کو اٹھا کر دور لے جاؤ فرات سے، تو مولا عباس کو جلال آتا ہے، تلوار کو باہر نکالتے ہیں تاکہ ظالموں کو مار سکیں اور انہیں روک سکیں ان کے مقصد سے۔ امام حسین علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے روکتے ہوئے کہہ چکے تھے کہ اے عباس، تم کربلا کے لیے ہو۔ اب کیا کہہ کر روکیں گے؟ کربلا میں موجود ہیں۔ بہن زینب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب، میری طرف سے عباس کو کہو کہ خیموں کو ہٹا دیا جائے۔ ہاں عزادارو، حسین نے نہیں روکا، جناب زینب نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا کہ بہن زینب، بھائی عباس، میرا بھیا حسین چاہتا ہے کہ خیموں کو یہاں سے اٹھا لیا جائے اور دور جا کر لگایا جائے، کیونکہ ہمیں اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ ہمیں بھوکا پیاسا یہاں رہنا ہے، حسین کو اور بچوں کو بھوکا پیاسا یہاں پر شہید ہونا ہے۔
ہاں عزادارو، وقت گزرتا گیا۔ شب عاشور روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عباس اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنی تلوار پر دھار کیے جا رہے ہیں اور تلوار سے کہتے ہیں اے تلوار یہ عباس اسی دن کے لیے پیدا ہوا ہے، اے تلوار کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، میں اپنے مولا کی جان بچانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، ان کی حفاظت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ہاں عزادارو، شب عاشور گزر جاتی ہے، روز عاشور رونما ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کو علمدار بناتے ہیں۔ حضرت عباس لشکر کے درمیان علم لے کر آتے ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک ساتھی، ایک ایک رشتہ دار اور نزدیکی حضرت امام حسین سے اجازت لے کر جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ ایک موقع پہ حضرت عباس امام حسین کے نزدیک آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا حسین اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ جیسے ہی امام حسین نے اس جملے کو سنا تو کہا بھیا عباس، پانی کی اگر کوئی سبیل کر سکتے ہو تو کرو، کیونکہ خیمے سے بچوں کی آواز آ رہی ہے، العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ عباس نے جیسے ہی یہ سنا آگے بڑھتے ہیں، خیمے کی طرف آتے ہیں، جناب سکینہ سے سوکھا ہوا مشکیزہ لیتے ہیں، رن کی طرف روانہ ہوتے ہیں، فرات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں کہ فوجی جب دیکھتے ہیں کہ جناب عباس آگے بڑھ رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے ان کے نزدیک آنے کی، اور اگر کوئی نزدیک آتا بھی تھا تو روایت میں ملتا ہے کہ 80 سے زیادہ آدمیوں کو واصل جہنم کر کے فرات تک پہنچتے ہیں۔ جب فرات پر پہنچتے ہیں، پانی سے مشکیزے کو بھرتے ہیں، چلو میں پانی اٹھاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اگر مجھے وفادار کہا جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں، میں اہل بیت کے لیے با وفا ہوں، میں اہل بیت کے لیے با وفا ہوں۔ ہاں عزادارو، امام صادق بھی جب سلام کرتے ہیں حضرت عباس پر تو ارشاد فرماتے ہیں میرے با وفا عباس پہ سلام ہو، میرے با بصیرت چچا عباس پہ سلام ہو، میرے مومن چچا عباس پہ سلام ہو۔ یہ وفاداری کا درس عباس نے دیا تھا کہ خیمے میں لوگ پیاسے ہیں، میں پانی نہیں پی سکتا ہوں۔ پلٹتے ہیں، مشکیزے کو علم سے باندھتے ہیں، پلٹتے ہیں۔ جب پلٹنا شروع کرتے ہیں، عمر سعد کہتا ہے لشکریوں سے، یزیدیوں سے کہ اے یزیدیوں، اے میرے لشکر کے سپاہیوں، اگر یہ پانی خیمے میں پہنچ گیا تو ہم میں سے کسی کی خیر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا، آؤ مل کر حملہ کریں عباس پر حملہ کریں، پانی کو خیمے تک نہ پہنچنے دینا۔ عزادارو، بس حملہ شروع ہوتا ہے۔ عباس کی تلوار کو امام حسین لے چکے ہیں، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے عباس کے ہاتھ میں، صرف اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ جب حملہ ہوتا ہے، عباس اس ٹوٹے ہوئے نیزے سے علم کو سنبھال رہے ہیں کیونکہ مشک سکینہ بندھی ہوئی ہے، اور جب آگے بڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ جناب عباس کا سیدھا بازو قلم ہو جاتا ہے۔ جناب عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا سیدھا ہاتھ کٹنے سے میں حسین کا دفاع کرنے سے رک جاؤں گا، غلط سمجھتا ہے۔ جب تک عباس کا الٹا بازو باقی ہے، حسین کا دفاع کرے گا، حسین کی حمایت اور مدد کرے گا۔ ایک شقی وار کرتا ہے جس سے الٹا بازو قلم ہو جاتا ہے۔ عزادارو، الٹے بازو کا قلم ہونا تھا۔ حضرت عباس مشک سکینہ کو اپنے منہ سے پکڑتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے پہنچا دے۔ بس اسی عالم میں ایک شقی ایک ایسا تیر مارتا ہے جس تیر سے حضرت عباس کی آنکھ میں پیوست ہوتا ہے۔ کسی کے تیر لگتا ہے تو ہاتھ چاہیے ہے نکالنے کے لیے نا، ایسے ہاتھ چاہیے جن سے وہ آنکھ سے تیر نکال سکے، لیکن میرے مولا عباس کے ہاتھ تو تھے ہی نہیں کہ تیر نکالے۔ ہاں عزادارو، تیر آنکھوں میں پیوست ہوتا ہے، میرا مولا اپنے دونوں زانوں کے درمیان جھکتا ہے تاکہ آنکھ کے تیر کو نکال سکے۔ بس جھکنا تھا کہ ایک شقی لوہے کے گرز سے سر پہ وار کرتا ہے۔ ہاں عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔
خدا ان آنکھوں پر رحمت نازل کریں جو غم حسین میں نم ہوئی ہیں۔ بس جناب عباس اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں، ایک شقی سر پہ ایسا وار کرتا ہے کہ اسی حالت میں ایک تیر آ کے مشک سکینہ پر بھی لگتا ہے۔ ہاں زادارو، پانی کا بہنا تھا، حضرت عباس اپنے راستے کو بدلتے ہیں، پھر فرات کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، لیکن ایک شقی نے پھر ایسا وار کیا سر پہ کہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گرتے ہوئے آواز دی، اے میرے بھائی میری مدد کو آئیے، اے میرے بھائی میری مدد کے لیے پہنچیے۔ ہاں زادارو، یہاں پہ محمد کربلائی کا واقعہ بیان کرنے کا دل چاہتا ہے، کچھ منٹس آج آپ کے زیادہ لوں گا۔ محمد کربلائی کا واقعہ، یہ ایک ایسے ذاکر ہیں کہ جو ہمیشہ حضرت عباس کے مصائب ہر شب جمعہ کربلا میں پڑھا کرتے تھے، حضرت امام حسین کے روزے میں ہمیشہ حضرت عباس کے مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے محمد کیا وجہ ہے کہ تو میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے جناب سیدہ، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی آپ ایسا کہہ رہی ہیں، میں تو ہمیشہ مصائب پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرماتی ہیں، اے محمد میرے بیٹے عباس کی وہ مصیبت کیوں نہیں پڑھتے جو صرف اس پر آئی ہے، کسی اور کربلا کے شہید پر وہ مصیبت نہیں آئی ہے۔ کہا بی بی ارشاد فرمائیے، کہا کہ اے محمد، کربلا میں جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرا ہے، کربلا میں جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرا ہے تو اس کے دونوں بازو تھے، گرنے کے ٹائم اس نے سہارا لیا تھا ان بازوؤں کا، لیکن میرا عباس جب گھوڑے سے گرتا ہے تو اس کے بازو بھی قلم ہو چکے تھے کہ وہ سہارا لے سکتا۔ ہاں زادارو، ایام گزرتے جا رہے ہیں، وقت پھر نہیں ملے گا رونے کا، وقت نہیں ملے گا، رو لو جتنا رو سکتے ہو۔ ہاں زادارو، امام حسین نے جیسے ہی آواز سنا بھائی کی کہ بھائی مدد کے لیے آئیے، فوراً حضرت عباس کے نزدیک پہنچتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اے بھائی تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اے بھائی تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ پہنچتے ہیں، حضرت عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھتے ہیں، زانو پہ جب رکھا، کہا میرے بھیا عباس کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو تو کہہ لو۔ کہا بھیا وصیت تو کچھ نہیں ہے، بس ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے میرے دل میں۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کیا تھا، جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کیا تھا، اب جب جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں۔ ارشاد فرمایا کہ پھر کیوں نہیں زیارت کرتے ہو، کر لو۔ کہا مولا میرے آقا، میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ مولا نے خون کو صاف کیا، انہوں نے مولا کی زیارت کیا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں بھیا عباس تمہاری تو خواہش پوری ہو گئی، جب سے تم پیدا ہوئے ہو تم نے مجھے کبھی بھائی نہیں ہمیشہ آقا کہا ہے، میری بھی ایک خواہش ہے، اسے پورا کر دو۔ ہاں زادارو، حضرت عباس نے بھائی کہہ دیا۔ خیمے میں یہ خبر پہنچ چکی ہے، سکینہ یہ کہہ چکی ہیں کہ علم گر چکا، اب علم خیمے کی طرف نہیں آ رہا ہے، سیدانیوں میں شور و غل پپا ہو چکا ہے، گریہ شروع ہو چکا ہے کہ اب عباس کا علم خیمے کی طرف نہیں بلکہ فرات کی طرف گر چکا اور عباس اس طرف جا چکے ہیں۔ بس یہ خبر کا جیسے ہی خیمے میں پہنچنا تھا، جناب زینب کہتی ہیں اے عباس جس وقت میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی، اے عباس جس وقت مجھے یہ کہا گیا تھا چادریں چھینی جائیں گی، تو میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہوگا اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھ سکتا ہے، جس کا عباس جیسا بھائی ہوگا اس کی چادر کو کون چھین سکتا ہے، لیکن عباس تمہارے جانے سے مجھے یقین ہو گیا، مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میرے بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی، سکینہ کو تماچے پڑیں گے، اس کے گوہر چھنے جائیں گے، ہماری چادریں چھنی جائیں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. خدایا ہمیں اس بات کی توفیق دے روز بروز ہمارے غم حسین میں اضافہ ہوتا جائے. خدایا ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے سچے یار و مددگار ہوں. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.